بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک کے فیوز و برکات، برکتیں، رحمتیں حاصل کرنے میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہو رہے ہیں۔ جس طرح ماہ مبارک کی دیگر فضائل ہیں، اس مہینے کے اندر جو نفل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 70 سے بھی بڑھا کے جتنا عطا فرمانا چاہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس ماہ مبارک میں ہم نفلی عبادات بھی کریں اور فرائض کو بھی ادا کریں۔ نفلی عبادت صرف نفل نماز نہیں ہے، نفل کے اندر دیگر بھی چیزیں آتی ہیں، جیسے صدقہ اور خیرات ہے، مال کا خرچ کرنا ہے، غرباء کی مدد کرنا ہے، پڑوسیوں کی مدد کرنا ہے، یہ بھی صدقات کے اندر آتا ہے، نفل کے اندر آتا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرض کا درجہ عطا کر دیتا ہے، اور جو فرائض ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور روزے رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو 70 گنا بڑھا کے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک کی راتوں کو بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی ماہ مبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس قیام کی برکت سے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی وضاحت کے اندر تفسیر میں یہی ارشاد فرمایا ہے، قیام سے مراد یہ نہیں کہ ساری رات آدمی کھڑا رہے، نہیں، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر حافظ قرآن کے پیچھے تراویح میں قرآن پاک کو سن لے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات قیام کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم لوگ ماہ مبارک کی عظمتوں اور برکتوں والی راتوں کے اندر حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی سماعت کریں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں، اور پھر ساری رات ثواب بھی حاصل کریں قیام کا۔ تو یہ مرد احباب کے لیے تو آسانیاں ہیں، مسجد میں جا کے قرآن پاک کی سماعت کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی ثواب گھر میں عطا فرما دے گا جو مردوں کو مسجد میں عطا فرمائے گا۔ اب خواتین کے لیے اگر کسی جگہ پہ اہتمام ہے کہ وہ باپردہ طریقے سے شریعت کے مطابق کسی گھر میں حافظہ کے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت سماعت کر سکتی ہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ اگر اہتمام نہیں ہے تو عورت کو، خاتون کو اجازت ہے کہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتی رہے۔ اگر سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور صورت یاد ہیں تو وہ پڑھتی رہے ہر رکعت کے بعد، فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں۔ اور اگر اس کے فاتحہ سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی صورت یاد نہیں ہے تو صرف سورہ اخلاص کو پڑھتی رہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جہاں مرد حضرات مہینے میں 1 قرآن کا ثواب لیں گے، وہاں خاتون اگر 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گی تو روزانہ 5 سے 7 قرآن کا ثواب اس کو گھر میں ملتا رہے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ تراویح صرف مردوں کے لیے ضروری ہے، عورت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں، اس ثواب سے خواتین بھی محروم نہ رہیں، تراویحوں کو اپنے گھروں کے اندر پڑھتی رہیں، اور طریقہ کار وہی 2 رکعت کی نیت کریں اور فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتی رہیں۔ اگر کوئی اور صورت آتی ہے تو وہ پڑھتی رہیں، اگر کوئی اور صورت نہیں آتی تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو ہی پڑھتی رہیں، لیکن تراویح کی فضیلت سے محروم نہ رہے۔ جس طرح تراویح پڑھنے سے ساری رات قیام کا ثواب مردوں کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے یہ ثواب خواتین کو بھی عطا فرما دے۔